اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ملت ابراہیمیہ کے اصول بھی واضح کر دیے تھے اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اصل میں ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والے کون ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کا اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تعمیر کا ذکر ہے، تو فرمایا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا، تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی ببکۃ، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بھی کہتے ہیں۔ مکہ کا معنی ہے ناف، یہ مکہ مکرمہ ساری دنیا کی ناف ہے۔ یہاں سے رب تعالیٰ نے زمین کو مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف اور جنوب کی طرف پھیلایا ہے۔ اس وجہ سے بھی ناف کہتے ہیں کہ جس طرح بچے کو ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے سے خوراک ملتی ہے، خوراک ناف والی رگ کے ذریعے سے ملتی ہے، اسی طرح سارے جہان کو جو روحانی خوراک ملتی ہے وہ مکہ سے ملتی ہے۔ اور بکہ کا معنی ہوتا ہے گردن توڑنے والا، اور گردن توڑنے کا معنی بھی اس کا کرتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، بادشاہ ہے یا رعایا ہے، نماز میں وہ اپنی گردن مکہ کی طرف جھکاتا ہے، اس کی گردنیں اسی طرف جھکتی ہیں۔ یعنی مکہ جو ہے وہ مسجود الیہ ہے، جھکتی رب تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن رب تعالیٰ تو مسجود لہو ہے، سجدہ جو ہے وہ مکہ کی طرف کرنا ہے اور کرنا رب تعالیٰ کو ہے۔ اور گردن توڑنے کا یہ معنی بھی ہے کہ جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کی توہین کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گردنیں توڑ کر رکھ دی۔ ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے 3 کنکر، ایک کنکر جو ہے وہ منہ میں اور 2 کنکر اپنے پاؤں میں انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، جو مسور کے دانے کے برابر تھے، ایک دائیں پنجے میں اور ایک بائیں پنجے میں اور ایک چونچ میں۔ جب وہ کنکر اوپر سے پھینکتے تھے تو جو آدمی ہاتھی پر بیٹھا ہوتا تھا اس آدمی کو وہ کنکر لگتا تھا، اوپر سے داخل ہوتا تھا اور ہاتھی کے نیچے سے نکل جاتا تھا، جس سے وہ دونوں تڑپ کر مر جاتے تھے۔ اور جو وہاں بچ گئے وہ بھی راستے میں تڑپ تڑپ کر مر گئے، واپس ایک بھی نہیں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، ورنہ عادتاً تو مسور کے دانے کے برابر کنکر سے آدمی تو نہیں مرتا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی معاونت سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے شام کا سفر کیا، وہاں بیت المقدس تعمیر کیا۔ اس طرح بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر میں 40 سال کا وقفہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، اس میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سوال کیا کہ دوسرے نمبر پر کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس میں ہے۔ پھر عرض کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر جو یہ دونوں کعبے یعنی بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ طوفان نوح علیہ السلام کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مل کر یکم ذوالقعدہ بیت اللہ کی تعمیر شروع کی اور 50 دنوں میں باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی۔ کعبۃ اللہ کی پیمائش 40 مربع فٹ ہے، یعنی چاروں طرف سے 44 فٹ ہے۔ 50 فٹ کی بلندی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو اس کی توسیع کی گئی۔ اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بڑی شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا اور مسلمانوں کے پاس رہا۔ سن 1967 میں یہودیوں نے ہم سے چھین لیا اور ابھی تک یہود کے قبضے میں ہے اور بغیرت مسلمان سوئے ہوئے ہیں۔ امریکہ سے قرضے معاف کراتے پھرتے ہیں اور گناہ میں شام اور مصر اور دوسرے سعودی عرب یہ سب شامل ہیں۔ تو دنیا کا سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور ہدایت جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات اس میں اور بھی کئی نشانیاں ہیں صاف صاف۔ مقام ابراہیم ایک ان میں سے مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا۔ اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ پہلے یہ پتھر نیچے صف میں جڑا ہوا تھا۔ اس پتھر کی خاصیت یہ تھی، ایک تو یہ پتھر نرم تھا، اس پتھر پر کھڑے ہونے سے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اگر سخت چیز پر آدمی کافی دیر تک کھڑا رہے تو پاؤں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پتھر اتنا نرم تھا کہ اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان تک کھد گئے تھے، اور اس پتھر نے لفٹ کا کام دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس طرف جانا ہوتا تو یہ پتھر ادھر چلا جاتا، وہاں سے یہاں آنا ہوتا تو یہ پتھر اس طرف آ جاتا، اوپر جانا ہوتا تو یہ پتھر اوپر لے جاتا تھا، نیچے آنا ہوتا تو یہ پتھر نیچے لے آتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو نشانی قرار دیا۔ تو یہ پہلے جو ہے صف میں جڑا ہوا تھا اور کعبۃ اللہ کے قریب تھا۔ پھر جب لوگ زیادہ ہو گئے تو سعودی حکومت نے ایک شیشے کے مینار نما ڈبے میں بند کر کے کعبۃ اللہ سے تھوڑے فاصلے پر رکھ دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نفل پڑھنی ہوتی ہیں جو واجب الطواف کہلاتی ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا اور جو اس مسجد حرام میں داخل ہوگا امن والا ہو گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت اور اللہ تعالیٰ کے واسطے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا حج۔ حج یحج یہ نصرہ کا باب ہے، اس کا مصدر حج بالفتح آتا ہے اور حج بالکسرہ بھی آتا ہے، دونوں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ حج کس پر فرض ہے تو فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کی گھر کی ضروریات پوری ہیں اور اس پر قرض بھی نہیں ہے اور ہے بھی تندرست، نابینا بھی نہیں ہے، لولا لنگڑا بھی نہیں ہے، راستہ بھی پرامن ہے اور اس کے پاس اتنی رقم بھی ہے کہ آ جا سکتا ہے، جتنے دن اس مقدس سفر پر رہنا ہے اتنے دن کے گھر کے اخراجات کے لیے بھی رقم موجود ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ اور اگر وہ حج نہیں کرتا حج فرض ہونے کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، بس وہ چاہے یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، ہمیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کے مسلمان ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ باقی لوگ جو ہے وہ بہانے بناتے ہیں کہ ان بہانوں کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں، مثلا کہیں گے کہ ہم نے لڑکے کی شادی کرنی ہے، ہم نے لڑکی کی شادی کرنی ہے، اور یہ ایسا بہانہ ہے کہ جن کی ابھی تک منگنی بھی نہیں ہوئی ہوتی اس کے بارے میں یہ بہانہ کر لیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ منگنی کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بچہ بچی کی شادی طے کر لیتا ہے اور رقم ضروریات پر خرچ ہو گئی ہے، اب اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ جس سے وہ حج ادا کر سکے، تو پھر معافی ہے، یا رقم کا نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی یا ڈکیتی پڑ گئی، رقم باقی نہیں رہی تو بھی معاف ہے۔ لیکن اگر حیثیت ہے مگر کمزور ہے یا مرض الموت میں مبتلا ہے، حج نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ میرے ذمہ حج ہے، وہ تم میری طرف سے کر دینا۔ اگر وہ خود بھی نہیں کرتا اور وصیت بھی نہیں کرتا تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے انکار کیا پس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔